ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ لوگو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کچھ بنیادی مباحث کی شرح و وضاحت کے بعد قرآن مجید اب اپنے اسلوب کے مطابق آفاق کا استدلال پیش کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ کے مخاطبین کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جس پروردگار کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے وہی تمہارا بھی خالق ہے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارا صرف خالق نہیں ہے، وہی تمہارا رب بھی ہے، وہی اس عالم کا نظم بھی چلا رہا ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ اتنی چیز لوگوں کو ماننے میں زیادہ تردد نہیں ہوتا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ یہ بات بڑے فلسفی بھی ایک حد تک مان لیتے ہیں، یعنی خالق کا اپنا تصور پیش کرتے ہیں، لیکن اتنی بات مان لیتے ہیں کہ ایک لامحدود ذہن ہے، ایک آفاقی ذہن ہے جو اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے۔ جو اصل مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کائنات کو بنانے کے بعد کیا کہیں غائب ہو گیا ہے، اب اس کائنات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے اور جس کو توحید کی بنیاد قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی وہ صرف خالق نہیں ہے، اس عالم کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے۔ اس سورہ کے مخاطبین یعنی قریش مکہ، ان کے ہاں بھی اصل غلطی یہی تھی۔ ان سے پوچھا جائے کہ زمین کو کس نے بنایا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ لیکن زمین و آسمان کا خالق ہی تمہارا رب بھی ہے، وہی پروردگار بھی ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے، وہی اس کا تمام نظم چلا رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جہاں لوگوں کا اطمینان نہیں ہوتا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بادشاہی ہے، اس میں دوسرے بھی شریک ہوں گے۔ تو خلق کے معاملے میں کم غلطی پیش ہوتی ہے، لیکن امر کا معاملہ یہ بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید یہاں اسی کو موضوع بنا کے بتا رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ وہ زمین و آسمان کو خالق ہے، تو ایک تو یہ بات سمجھ لو کہ یہ زمین و آسمان اس نے بہت تدریج کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ بنائے ہیں۔ اس لیے بنائے ہیں کہ یہ اس کردگار کی معرفت کا دفتر بن سکیں، اور پھر یہ بات بھی سمجھ لو کہ وہ صرف ان کو بنانے والا ہی نہیں ہے، وہی تمہارا پروردگار بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا ثم استوی علی العرش، یعنی اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ عرش جس کو آپ اردو زبان میں تخت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ تعبیر دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کا عرش ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، وہ اس پر متمکن ہے، اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، اور یہ کہ یہ اس کے ساتھ حکومت کی، اقتدار کی تعبیر بھی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی یا فلاں شخص ہندوستان کے تخت پر بیٹھ گیا، تو یہ در حقیقت اس کے حکومت سنبھالنے کی تعبیر بھی ہوتی ہے۔ تو دونوں پہلو ہیں اس میں۔ پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، ثم استوی علی العرش۔ اس سے پہلے 6 دنوں میں پیدا کیا کا کیا مطلب ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ عرش پر متمکن ہوا، اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں ثم استوی علی العرش، یہ خدا کے اقتدار کی تعبیر ہے، یعنی اس اقتدار کا ظہور کیسے ہوتا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس وقت اس عالم کا پروردگار کہاں سے اس کا نظم چلا رہا ہے،
یہ تو ظاہر ہے ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو بیان کیوں کیا؟ اس لیے بیان کیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس عالم پر اسی خالق کا اقتدار قائم ہے، یعنی اس کے اقتدار کی تعبیر ہے، یہ خدا کے اقتدار کی تعبیر ہے۔ اور استوا کے ساتھ علا نے اس میں تمکن کے معنی پیدا کر دیے ہیں، یعنی عرش حکومت یا تخت حکومت کو اس نے سنبھالا ہوا ہے، وہ اس پر متمکن ہے، کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اس کا اقتدار بلا شرکت غیر قائم ہے۔ تو یہ سارا مفہوم اس علا کی وجہ سے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے وہ بات مزید واضح ہو گئی جو پچھلے جملے میں مضمر تھی، یعنی پچھلے جملے میں تو صرف اتنا کہا تھا کہ وہ جس نے اس زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے وہ تمہارا رب ہے۔ تو رب کا مضمر کیا ہے، کیا چیز اس پہ چھپی ہوئی ہے، وہ یہی ہے جس کو اب کھول دیا ہے۔ اس سے وہ بات مزید واضح ہو گئی جو پچھلے جملے میں مضمر تھی کہ خدا محض علت العلل نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک علت و معلول کا کارخانہ ہے جو چل رہا ہے، اس کو کچھ قوانین چلائے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کارخانے کو حرکت دینے کے لیے ایک ہاتھ آگے بڑھا تھا، اور وہ کسی ذہن کا ہاتھ تھا، کسی ہستی کا ہاتھ تھا، کسی خدا کا ہاتھ تھا، جیسے بھی تعبیر کر لیں۔ خدا محض علت العلل نہیں ہے کہ محرک اول کی حیثیت سے، یعنی پہلی دفعہ تحریک دینے والے کی حیثیت سے اس نے ایک حرکت تو پیدا کر دی، مگر اس کے بعد کسی گوشے میں جا کر بیٹھ گیا ہے، ہرگز نہیں۔ وہ اپنی کائنات کے تخت حکومت پر متمکن ہے، یعنی صرف بنانے والا نہیں ہے، بنا کے فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ اس کی حکومت چلا رہا ہے۔ وہی ہے کہ جس کی نگرانی میں اس عالم کے سب معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے، یعنی یہ مدعا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ اگر تم نے اس کو خالق مانا ہے تو محض خالق مان لینے سے تم بری الذمہ نہیں ہو گئے ہو، اس کو رب بھی ماننا ہوگا اور اس کو اس کائنات کا بادشاہ بھی ماننا ہوگا۔ تو ثم استوی علی العرش میں یہ مضمون ہوتا ہے، یہ محض اطلاع نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کی طرف اس کے ذریعے سے توجہ دلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اب یہ اس مضمون کو کھول دیا ہے، یعنی وہ بات جو پہلے یہ کہہ دینے ہی میں کہہ دی گئی تھی کہ وہ کائنات کا رب ہے، اسی کو مزید واضح کیا یہ کہہ کے کہ اس نے جب اس کائنات کو بنا لیا تو اس کے عرش پر متمکن ہو گیا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرش پر متمکن ہو کر وہ اس عالم کا نظم کس طریقے سے چلا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، یعنی یہ جو تکوینی عالم ہے، یعنی جس میں اللہ کا قانون کار فرما ہے، جس میں یہ عظیم کائنات کہ جس کو اب ہم نوری سالوں میں بھی پیمائش کرنے سے قاصر ہو رہے ہیں، وہ اس عالم کا نظم چلا رہا ہے۔ اور کس طرح چلا رہا ہے؟ وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں وہی پہلو نمایاں کیے جا سکتے تھے جن سے مخاطبین واقف تھے، تو جس نظم کو وہ دیکھ رہے تھے، جس عالم میں وہ تغیرات کا مشاہدہ کر رہے تھے، ان کو نمایاں کیا ہے۔ اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، جو اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ پوری جتنی بات ہے یہ بیان کر دی، اور پھر بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ الا لہ الخلق والامر، سنو خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تو یہ جو تصویر بیان کی ہے کہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی جاتی ہے، سورج چاند تارے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اس کی حکم برداری میں لگے ہیں۔
اس کے قانون کی پابندی کر رہے ہیں، جس کے لیے جو دائرہ، جو مدار، جو حدود معین کر دیے گئے ہیں انہی میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس پر اس تفسیر کا نوٹ ہے، یہ اس تدبیر و انتظام کی وضاحت کی ہے جو استواء علی العرش کے جملے میں بالاجمال بیان ہوا ہے۔ یہ اجمال سے تفصیل کی طرف جانے کا بلیغ اسلوب ہے۔ وہی خالق تمہارا رب ہے، یہ گویا ایک لفظ میں اس بات کا بیان تھا۔ ثم استویٰ علی العرش، یہ اجمال تھا کہ وہی نظم حکومت کو چلا رہا ہے، اور اب یہ نظم چلایا جا رہا ہے، اس کی تصویر بیان کی تو یہ گویا اس اجمال کو کھول دیا۔ یہ اس تدبیر و انتظام کی وضاحت کی ہے جو استواء علی العرش کے جملے میں بالاجمال بیان ہوا ہے، یعنی ہر چیز اپنے مفوضہ فرائض، جو فرائض اس کو تفویض کیے گئے ہیں، جو فرائض اس کے سپرد کیے گئے ہیں، یعنی ہر چیز اپنے مفوضہ فرائض پورے جوش اور سرگرمی کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ نہ کوئی چیز اپنی ذمہ داری سے غافل ہو سکتی ہے اور نہ بال برابر اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے۔ جو قاعدہ، جو ضابطہ، جو قانون مقرر کر دیا گیا ہے، ایک ایک ذرہ اس کی پابندی کر رہا ہے۔ ماہ و آفتاب ہوں یا نجوم و کواکب، سب اپنے خالق کے فرما بردار ہیں، اس کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ تو یہ مقصود ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اس کائنات کا مطالعہ کرو، اس کا مشاہدہ کرو۔ یہ اس طرح نہیں ہے، اگر اس کو ایک بار ایک محرک اول نے تحریک دے کے چلا دیا ہوتا تو یہ اس طرح سے قاعدوں، ضابطوں اور قوانین کی پابندی کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ وہ اس عالم کا نظم بھی چلا رہا ہے اور پوری طرح محکم طریقے سے اس کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ جو تصویر ہے یہ دوسری جگہوں پر اور پہلوؤں سے بھی آئی ہے، تو اب اس کے بعد نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیا کہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ وہ بڑی بنیادی بات ہے جو خلاصے کے طور پر اب سامنے آ گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی اس کی ذات سے ہے، نہ وہ کسی کی ذات سے ہے، اور خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے۔ اگر یہ پوری بات کہہ دی جائے، پوری بات مان لی جائے، تو توحید اپنے آخری درجے میں ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ توحید ہی حقیقت میں اس دین کی بنیاد ہے۔ پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی تصور کو واضح کرتا ہے کہ وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی تنہا معبود ہے، وہی بادشاہ ہے، اور اسی کی ربوبیت اس پورے عالم کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو توحید کا یہ پہلو جو ہے اس کو گویا یہاں خلاصے کے طور پر سامنے رکھ دیا۔ میں نے لکھا ہے یعنی نہ خلق میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ مخلوقات کی تدبیر امور میں۔ دونوں باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ نہ خلق میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ مخلوقات کی تدبیر امور میں۔ یعنی مخلوقات کی تدبیر امور کے معاملات اگر وہ اپنے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے تو وہ اس کے شریک کی حیثیت سے یہ معاملات انجام نہیں دیتے، اس کے خادم کی حیثیت سے، اس کے غلام کی حیثیت سے، اس کے بندوں کی حیثیت سے اس کی حکم برداری کرتے ہیں۔ یعنی جو فیصلہ وہ کر دیتا ہے، جو حدود وہ مقرر کر دیتا ہے، جن قوانین کو وہ طے کر دیتا ہے، جو معال وہ متعین کرتا ہے، جس غایت کو وہ طے کر دیتا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ کبھی اس کی نافرمانی کا تصور نہیں کرتے، اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو یہ بات کہی ہے یہ پوری بات ہے جو توحید کی بنیاد ہے۔ یعنی نہ خلق میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ مخلوقات کی تدبیر امور میں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کا امر و حکم کائنات کے گوشے گوشے میں جاری ہے۔ یعنی تکوینی اعتبار سے بھی اسی کا حکم ہے،
اور اگر تشریع کے طور پر کوئی حکم دے گا تو یہ بھی اسی کا حق ہے۔ کسی فرشتے، کسی جن، کسی پیغمبر، کسی ولی کا اس معاملے میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جس کا جو مرتبہ بھی چاہے آپ اپنی طرف سے اس کو دے دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے امر و حکم میں اس کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا، سب اس کے حکم کے پابند اور اس کے سامنے مجبور محض ہیں۔ تو یہ بات گویا خلاصے کے طور پر سامنے رکھ دی، اور یہ معلوم ہے کہ مخاطبین کون ہیں؟ وہ اصل میں قریش مکہ ہیں۔ ان کا بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ خالق تو وہی ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں ہم، وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے، لیکن یہ کہ تدبیر امور بھی اسی کے پاس ہے، اس میں کسی کو اس نے شریک نہیں کر رکھا ہوا، یہ باور نہیں آتا۔ مشرکین کے تمام مذہبی تصورات کی بنیاد یہی غلطی ہے، تو یہ قرآن مجید نے اس کی تصحیح کی۔ اس کے بعد یہ بات بھی واضح کر دی کہ جب تم نے اس حقیقت کو آخری درجے میں سمجھ لیا ہے تو اب اس سے آگے بڑھ کر یہ بات بھی جان لو کہ تمہیں اسی کو پکارنا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ الہ ہے، وہی تنہا الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو پھر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور کے سامنے بھی سر جھکایا جا سکتا ہے، کسی اور کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی گویا عبادت کا اللہ ہی کے لیے خاص ہونا، یہ اس کو الہ ماننے کا، اس کو رب ماننے کا، اس کو اس کائنات کے امر و حکم میں اصل متصرف ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ تو عبادت بھی اسی کے لیے خاص رہے گی۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ پیچھے فرمایا تھا نا کہ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار، تو اب کہا کہ تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے پکارو، اس کے سامنے یہی زیبا ہے، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے جو اس جملے میں ادا ہوئی کہ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ تو اب بڑا ہی بابرکت ہے، اس پر لکھا ہے، چنانچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسائل و وسائط تلاش کیے جائیں۔ وہ ساری برکتیں اپنے بندوں تک خود ہی پہنچاتا ہے، سب معاملات میں اصلاً اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسائل و وسائط تلاش کیے جائیں، یعنی یہ وسیلہ ڈھونڈا جائے، یہ واسطہ ڈھونڈا جائے، یہ راہ تلاش کی جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی عظمت و جبروت کے ساتھ اس کی رحمت و برکت بھی بے پایاں ہے، یعنی وہ صرف یہی نہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے، اس کی عظمت اور اس کا جبروت وہ تو ہر اندھے کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں یہ بھی بے نہایت ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ خدا کے باب میں اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جس میں مشرک قومیں بالعموم مبتلا ہوئیں کہ انہوں نے خدا کی عظمت و جبروت کا تصور اس قدر بڑھایا کہ اس کی صفات رحمت و برکت کا تصور اس کے نیچے بالکل دب کر رہ گیا۔ یعنی جب شرک پیدا ہوا تو استدلال کا صغرا کبرا اس طرح استوار ہوا کہ وہ عظمت والی ہستی، وہ شان والی ہستی، وہ اس کائنات کا خالق، یہ عظیم کائنات جو اس کے دستے قدرت میں ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جیسے زمین پر چلنے پھرنے والے بھونگوں کے معاملات کو دیکھتا رہے، یہ تو وہ دوسروں ہی کے سپرد کرے گا۔ تو گویا خدا کی عظمت ہی کے تصور کے معاملے میں ایک غلطی نے بہت سے دوسروں کو خدا کی خدائی میں امر و حکم کے پہلو سے شریک کر دیا۔ تو اس کو واضح کیا، یہ خدا کے باب میں اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جس میں مشرک قومیں بالعموم مبتلا ہوئیں کہ انہوں نے خدا کی عظمت و جبروت کا تصور اس قدر بڑھایا، یعنی وہ تصور تو آخری درجے میں ہونا چاہیے تھا،
لیکن اس کی یہ صورت پیدا کر دی کہ اس کی صفات رحمت و برکت کا تصور اس کے نیچے بالکل دب کر رہ گیا۔ یعنی وہ صرف یہی نہیں ہے کہ صمد ہے، اس کی عظمت غیر معمولی ہے، اس کا اقتدار غیر معمولی ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے بندوں کے لیے سراسر شفقت بھی ہے، سراسر رحمت بھی ہے، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں وہ بھی بندوں کو پہنچتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں سے لا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو بنا کر، ان کو یہ شعور دے کر، ان کو دوسروں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کو بیان کیا کہ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار، یعنی صاحب عظمت و جبروت تو وہ ہے ہی، یہ تو تم مانتے ہو، لیکن وہ بڑا ہی بابرکت بھی ہے، اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں وہ بھی بے پایاں ہیں۔ اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندوں کے لیے خدا سے براہ راست تعلق و توسل ناممکن سمجھ لیا گیا۔ یعنی عام طور پر یہ خیال کر لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی بات کیسے کہی جا سکتی ہے، اس سے کچھ کس طرح مانگا جا سکتا ہے۔ تو براہ راست تعلق اور توسل جب ناممکن سمجھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر ایسے وسائل و وسائط کی تلاش ہوئی، ایسے وسیلے اور واسطے لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیے جو خدا سے مقصد براری کا ذریعہ بن سکیں۔ یعنی بندے ہیں، عاجز ہیں، مانگنا تو ہے، مناجات بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ جب وہ صاحب جبروت اور صاحب عظمت ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ براہ راست اس تک رسائی ہو سکتی ہے، تو پھر وسیلے، پھر واسطے ڈھونڈے جائیں گے۔ صفات الہی کے باب میں یہ گمراہی شرک کے عوامل میں سے ایک بہت بڑا عامل ہے۔ یعنی شرک کے پیدا ہونے کی جو چیزیں ذریعہ بنی ہیں، ان میں ایک بڑا ذریعہ، ایک بڑی وجہ یہ ایک تصور کی غلطی ہے۔ مشرکین نے بہت سے فرضی معبودوں کی پرستش بالخصوص ملائکہ کی پرستشی وجہ سے کرنی شروع کی۔ یعنی یہ کیا ہوا کہ فرشتوں کو معبود بنا لیا گیا۔ ابتدا میں شرک یہیں سے پیدا ہوا۔ یہ اطلاع تو پیغمبروں کے ذریعے سے مل گئی کہ اللہ کی ایک مخلوق، اس کے فرشتے بھی ہیں، اور وہ اس کائنات کا نظم اس کے حکم پر چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو اطلاع تھی، اس میں یہ حصہ حذف ہو گیا کہ اس کے حکم پر، اس کے تحت، اس کے بنائے ہوئے قاعدوں پر، اور یہ خیال کر لیا گیا کہ یہ گویا اس امر و حکم میں شریک ہو گئے ہیں۔ تو امر و حکم میں شریک ہو گئے ہیں تو اب براہ راست انہی سے تعلق رکھا جائے گا، انہی سے مانگا جائے گا، اور یہ خیال کیا گیا کہ وہ زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہے، اس تک رسائی کیسے ہوگی؟ اس سے ملائکہ کی پرستش کا تصور پیدا ہوا، اور یہ ملائکہ ہی کی پرستش ہے جو پھر مختلف تہذیبوں میں اور ناموں کے ساتھ رائج ہو گئی۔ دیوی، دیوتا، اور معلوم نہیں کیا کیا وجود میں آ گیا، ایک پوری مائتھالوجی بن گئی۔ مشرکین نے بہت سے فرضی معبودوں کی پرستش بالخصوص ملائکہ کی پرستش اسی وجہ سے کرنی شروع کی کہ یہ خدا کی چہیتی بیٹیاں ہیں۔ یعنی یہ رائے قائم کی گئی کہ جس طریقے سے ہمیں اپنی بچیاں بہت عزیز ہوتی ہیں اور ہم ان کی بات نہیں ٹالتے، تو یہ فرشتے بھی گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہم سے راضی رہیں تو یہ اپنے باپ کو ہم سے راضی رکھیں گی، اور پھر سارا جہان ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ یہ تصور مشرکین عرب کا بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ یعنی انہوں نے جو بت بھی بنا رکھے تھے وہ زیادہ تر فرشتوں ہی کے بت تھے۔ باقی قوموں کے اندر فرشتوں کا تصور تو آہستہ آہستہ کہیں ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو گیا، لیکن ان کی جگہ گویا دوسرے بعض ناموں نے لے لی جو لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی پوری طرح نفی کر دی اور یہ کہا کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اور اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پکارنا ہے تو اسی پروردگار کو پکارنا ہے، اور اس کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے پکارو۔ اس کے سامنے یہی زیبا ہے، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ چپ کے اور گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب خلق بھی اسی کی ہے اور امر و حکم بھی اسی کا ہے،
تو اس کے حضور میں رعونت اور استکبار کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یعنی اب پھر اس کا کیا سوال کہ کوئی شخص اس کے سامنے اکڑنے کی جسارت کرے۔ اس کے بعد تو ہر سلیم الفطرت انسان کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے کہ اسے کمال عاجزی اور لجاجت کے ساتھ پکارے۔ خالق وہی ہے، پروردگار وہی ہے، تو پھر سب کچھ اسی کے سامنے سرنگوں ہونا چاہیے۔ اس کی اداؤں اور حرکات سے بھی اسی کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی بندے کا۔ بندے کی ہر ادا، ہر حرکت وہ یہ بتائے کہ وہ بندہ ہے اور وہ اپنے خالق کو پکار رہا ہے۔ اور الفاظ و عبارات سے بھی، اداؤں اور حرکات میں یہ رکوع، یہ سجود، اور الفاظ میں جیسے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کی اداؤں اور حرکات سے بھی اسی کا اظہار ہونا چاہیے، اور الفاظ و عبارات سے بھی۔ پھر اس عاجزی اور لجاجت میں وقار بھی ہونا چاہیے اور اخلاص بھی۔ یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تکریم دی ہے، انسان کو ایک وقار اور ایک مقام عطا فرمایا ہے، اس کا لحاظ رکھ کے اس وقار کے ساتھ لیکن بندگی کے احساس اور اخلاص کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ لوگوں کو دکھا کر نہیں، اسے چپ کے پکارو، وہ تمہارے دلوں کی حالت کو جانتا اور تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہے۔ اس کے حضور نہ چیخنے چلانے کی ضرورت ہے اور نہ دکھاوے کا کوئی موقع، وہ سمیع و علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس لیے یہ آداب ہیں جن کے ساتھ پکارنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی کو پکارنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب یہ کہا کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی ان کو پسند نہیں کرتا جو اکڑیں اور اپنے حدود سے تجاوز کر کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں۔ اس کے سامنے عاجزی اور تضرع ہی زیبا ہے۔ بندے ہو تو بندے بن کر رہو، اور بندوں کی حیثیت سے پکارو، اور بندوں کی حیثیت سے سرنگوں ہو جاؤ۔ اپنی اداؤں کو بھی اس کے لیے خاص کرو، اپنے اعمال کو بھی اور اپنے الفاظ و عبارات کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔